اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنو حارث بن کعب ہمدان ان قبیلوں ان علاقوں کی طرف اپنے جرنیل صحابہ اپنے مبلغ صحابہ بھیج رہے ہیں جہاں پہ اسلام قبول کرنے کی امید ہو. ان میں سے جو سب سے بڑا علاقہ یمن کا اس کو اسلام قبول کروا لینے کے بعد رسول اتنا بڑا علاقہ تھا رسول اللہ نے 5 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا. لیکن اول جن 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی یمن میں جا کے اسلام کی تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کی وہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی لگی. اور قربان جائیں حضرت معاذ بن جبل کے اوپر. 12 سال کا نوجوان ہے, مدینہ میں کان میں آواز پڑی ہے کہ ایک نبی مکہ میں آیا ہے جو اسلام کی دعوت. 12 سال کا. کسی نے سمجھایا ہے؟ کسی نے ابھی تبلیغ کیا؟ نہیں. اسلام کو قبول کر لیا دل سے 12 سال کی عمر میں. 18 سال کی عمر میں مصعب ابن عمیر کے ساتھ جا کے رسول اللہ کے پاس بیعت عقبہ کرتے ہیں. اولین مسلمانوں میں سے شامل ہے, نوجوان ہے, کل عمر 40 سال پائی ہے. آج بھی نام زندہ ہے فقاہت کی وجہ سے, علمیت کی وجہ سے. اور یہ واقعہ تو ہر بچے مسلمان کو پتہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام معاذ ابن جبل کا یہاں پہ کیا ہے اور پوری زندگی کیا ہے, چند ان واقعات اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے یہ جب لشکر کو روانہ کر رہے ہیں معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو, تو کہہ رہے ہیں یسرا ولا تعسرا, آسانی پیدا کرنا سختی مت کرنا. بشرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, صرف جہنمی کے واقعات نہ سنانا, جنت بھی سنانا. لوگوں کو اچھی باتیں بھی بتلانا, اللہ کا خوف بھی ہے تو خوشخبریاں بھی ہیں. تتابعا ولا تختلفا, آپس میں محبت مودت قائم رکھنا. ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل آپس میں صحابہ محبت قائم رکھنا اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا. یہ باتیں کہہ کے کہتے ہیں تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. پہلے لشکر بھیجے تھے مشرکین کی طرف اور وہاں پہ سختی کے ساتھ حکم تھا. یہاں اہل کتاب کی طرف بھیج رہے ہیں تو نرمی کا حکم ہے اور نرم انداز ہے. معاذ آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں, یاد رکھیے گا. جی ہاں, ان کو سب سے پہلے اللہ کی اور رسول اللہ کی دعوت دینا. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تلوار نکال لینا, یہاں پہ تبلیغ کا پورا نصاب دیا. اور یہی تبلیغی نصاب ہے جو آج بھی امت, اگر کوئی بندہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے اسی نصاب سے کرے گا. اسی نصاب سے سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ اور ختم نبوت کی دعوت دینا. پہلا کلیہ, کوئی کلیہ نہیں ہے. نماز پہلے, سب سے پہلے توحید ہے, سب سے پہلے توحید ہے. رسول اللہ ابتدا توحید سے کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار توحید نو چھڈو, نماز تے لا دو ٹھیک ہو جائے گا. رسول اللہ کا یہ نصاب نہیں ہے. رسول اللہ کا تبلیغی نصاب ہے معاذ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, اس کے بعد ختم نبوت اور رسالت کی دعوت دینا. اگر وہ قبول کر لیں تو انہیں بتلا دینا کہ دن میں 5 نمازیں ہیں. اگر قبول کر لیں, اگر توحید قبول کریں تو 5 نمازوں کا بتلانا پہلا سٹیپ وہ ہے. کاش کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. بعض لوگ پہلا سٹیپ نماز کو بتلاتے ہیں. توحید سمجھ نہ آئی تو نماز تبلیغ کا دوسرا نصاب ہے. توحید پہلا نصاب ہے. توحید اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے. بندہ توحید پرستی نہیں ہے, معاہد ہی نہیں ہے, جو مرضی عمل کرتا رہے. ساری زندگی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, ساری زندگی جہنم سے نجات نہیں پا سکتا اگر عقیدے میں شرک موجود ہے. ہمیں پھر لوگ تلخ باتیں ہیں, دیکھو جی مشرک کہنے ہیں. اور بھائی ایک بندہ سجدے کر رہا ہے غیر اللہ کو, ان سے مانگ رہا ہے, پھر بھی ہم کہ یہ جی عمل شرک نہیں ہے. کیا کہ خاموش ہو جائے, کرتے رہو, کچھ نہ بولے. پتھروں کو, شجروں کو, حجروں کو, مزاروں کو سجدہ کرنے دیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جا کے توحید سکھانا. اگر سمجھ آ جائے تو نماز کی دعوت دینا, اگر نماز سمجھ آ جائے تو زکوٰۃ کی دعوت دینا. اے معاذ ایک بات تو بتلائیے, ٹیسٹ لے رہے ہیں اپنے جلیل القدر صحابی سے. ایک بات بتلائیے, فیصلے کیسے کریں گے؟ رسول اللہ گویا بشارت دے رہے ہیں کہ آپ جائیں گے تو اسلام بھی لوگ قبول کر لیں گے اور آپ کو جنگ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. رسول اللہ اگلی باتیں کر رہے ہیں. فیصلے کیسے کریں گے؟ کہا قرآن سے,
کہا اگر قرآن میں وہ آیت کوئی واضح نہ ہو، کہا آپ کی احادیث جو آج تک سنی ہیں ان سے، کہا اگر میری احادیث بھی تمہیں سمجھ نہ آئیں اس مسئلے کے بارے میں، تو یہ ہے وہ اصول دین اور دین قیم، اور حضرت معاذ ابن جبل کا رسول اللہ کے سامنے بیان کرنا اور رسول اللہ کا اس کے اوپر ہوش ہونا۔ کہا پھر میں اجتہاد کروں گا، جو بات مجھے قرآن اور حدیث کے بہت قریب نظر آئے گی اسی کو اختیار کروں گا۔ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ رسول اللہ حضرت معاذ کو شاباش دے رہے ہیں، اور جو انداز صحابہ نے رقم کیا عجیب ہے کہ غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ نے معاذ کو روانہ کرتے ہوئے عجیب انداز اختیار کیا۔ خود گھوڑے کی لگام رسول اللہ نے پکڑی ہے، یعنی معاذ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے معاذ کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں الوداع کرنے کے لیے۔ جب آخری لمحات آئے تو رسول اللہ کے منہ سے وہ الفاظ نکلے کہ جن کو سن کے آج بھی کلیجہ چیرا جاتا ہے۔ اے معاذ، اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے آپ آئیں تو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائیں، یہاں سے گزریں گے تو شاید محمد کی قبر ہوگی یا ان کی مسجد ہوگی۔ حضرت معاذ دارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ جاتے جاتے کیا کلمہ کہہ دیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو بیان کر رہے ہیں، اے معاذ اگلی مرتبہ جب آئے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اللہ کی قسم، زمین کی پشت کے اوپر رسول اللہ کی جدائی سے بڑا غم کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا، اور صحابہ کے اوپر جن کے اوپر بیتی ہے وہی جانتے ہیں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ سن کے امت مسلمہ آنسو بہاتی ہے۔ معاذ کے اوپر یہ جملہ کیسا ہوگا؟ وہ معاذ جو رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں معاذ لبیک وسعدیک، معاذ لبیک وسعدیک، معاذ لبیک، بار بار یہ کہہ رہی ہے۔ یہ جو محاورہ آپ نے سنا ہی حضرت معاذ کا، جی میں حاضر ہوا اے اللہ کے رسول۔ آپ کو پتہ ہے کس بات کا؟ اگر کوئی بندہ صدق کے دل سے کلمہ توحید پڑھ لے، یہ رسول اللہ حضرت معاذ کے ساتھ ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں اور معاذ کو 3 مرتبہ پکارا ہے، اور معاذ کو کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پکارے تو معاذ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں بتائیے۔ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ معاذ خوش ہو جاتے، اے اللہ کے رسول حکم کیجئے، لوگوں کو بتلا دوں۔ دیکھیں یہ تبلیغ کے شوقین صحابہ، ہرگز نہیں، اگر یہ بتلا دو گے لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن معاذ نے رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس حدیث کو بیان کیا، اور اس لیے بیان کیا کہ رسول اللہ کی حدیث امانت ہے اور میں امت کو دے کے جاؤں۔ اور پھر خود معاذ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ نے اسی سے ملتی جلتی بات مجھے کی، معاذ میں نے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں حاضر لبیک۔ کہا بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ کہا آپ بتلائیے۔ کہا یہ حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لوگ اس عقیدے کو بھول گئے۔ اللہ کے ساتھ عبادت کے افعال میں، عبادت کے افعال میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جی اللہ کے رسول، پھر تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے، یعنی بندوں کا حق اللہ کے لیے کیا اور اللہ کا حق بندوں کے لیے کیا؟ جی ہاں فرمائیے۔ پھر اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے ایسے کسی بندے کو جہنم میں ڈالا۔ اللہ کے فضل سے توحید کی نعمت انسان کو جنت الفردوس میں داخل کر دیتی ہے، جس کو آج ہم نے بڑا حقیر سمجھا ہوا ہے۔ او یار مزار تے سجدہ کردہ کرن دیو نماز پڑھا لو، او یار اے شرک دا عمل کردہ کرن دیو نماز پڑھا لو۔ اور سب سے پہلے توحید سکھائیے۔ معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ جو باب ہے یہ فقہ کا، حضرت معاذ کی ایک استثناء آپ کو بیان کروں جو کسی صحابی کو نہیں ملی۔ رسول اللہ نے معاذ کو جب روانہ کیا نا، معاذ کو کہا آپ کے اوپر بڑا قرض ہے اور آپ نے ساری زندگی اسلام کو پیسہ دیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور امیر آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ کو جو بھی تحفہ ملا کرے بطور یمن کے امیر کے، آپ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
واحد صحابی ہے. باقی سب کو کیا کہا؟ جو تحفہ ملے تو گھر بیٹھا رہے، تجھے میں دیکھتا ہوں کون تحفہ دیتا ہے. معاذ کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے اور ان کے قرضے کا اندازہ یہ ہے، ان کو اجازت دی ہے. اور یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال اور حکام اور امراء کے حقوق کو بھی بیان کر دیا اور اعلان فرما دیا، کیس کے حوالے سے بھی اور سعد کے حوالے سے بھی. یہ عمومی حکم ہے، وہ معاذ کے لیے خاص تھا. پھر یہ عمومی حکم دیا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں جو ہمارے کام کے اوپر مامور ہوں، متعین ہوں، یعنی کسی علاقے کے گورنر بنا دیے گئے ہیں، کسی علاقے کے حاکم بنا دیے گئے ہیں، ان کو اجازت ہے، یہ رسول اللہ کی اجازت ہے. بالعموم اس طرح کے مسائل ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے کچھ ابہام اشکالات معاشرے میں پائے جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے، یہ استثناء معاذ کا تھا. کوئی اور تحفہ لے گا آج بھی وہ حرام سمجھا جائے گا، وہ بیت المال میں داخل ہوگا. لیکن جو اجازت دی ہے وہ رسول اللہ نے یہ دی، جو بھی ہمارے دینی امور کے اوپر امیر بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، اس کو 3 چیزوں کی اجازت ہے. اگر اس کے پاس ذاتی رہائش نہیں ہے وہ رہائش بنا لے، رسول اللہ فرما رہے ہیں. اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہ شادی کر لے ریاست کے پیسوں سے، یعنی ریاست کے پیسوں سے شادی بھی کر سکتا ہے، اپنی رہائش بھی بنا سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس سواری کا جانور موجود نہیں ہے تو ریاستی امور سر انجام دینے کے لیے ایک جانور بھی خرید لے. یہ 3 باتوں کی اسلام میں کسی بھی حاکم کو، کسی بھی امیر کو، کسی بھی گورنر کو، کسی بھی دین کے کام پہ معمور شخص کو ان 3 چیزوں کی اجازت زبان رسالت سے مل چکی ہے. اور اس کے اوپر اختلاف کرنا اور اس کے اوپر انتشار کرنا 100% درست باتیں ہیں کہ گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لگژری کوٹھی بنا لی جائے، ایک رہائش جو ایک اس کا گزر بسر ہو سکے. شادی کے اتنے اخراجات جو معاشرے میں عرف عام متوسط طبقے کے ہو اتنے، اور سواری بھی وہ جس سے امور ریاست کو سر انجام دے سکے، اتنے کی اجازت ہے. اور پھر معاذ ابن جبل ہیں، رسول اللہ کے رازدار ہیں. جو احادیث آپ کے دماغ میں حضرت معاذ کی ساری آنا شروع ہو جائیں گی. معاذ جی اللہ کے رسول، جی لبیک و سعدیک، عجیب انداز ہے محبت کا. تجھے جنت کا ایک دروازہ نہ بتلا دوں؟ جی اللہ کے رسول بتلا دیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حضرت معاذ کی حدیث. اے معاذ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر جنت میں پورا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی لا حول ولا قوت الا باللہ. ملے گا کس کو؟ جو پڑھے گا. جو پڑھے گا اس کو مل جائے گا. ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کیجئے. شرح صدر بھی ہوتا ہے، جنات جادو کے اثرات سے بندہ محفوظ بھی ہوتا ہے. یہ جو طویل بندش کے آپ کے ذہنوں میں وہم ہیں ان سے بھی بندہ بچتا ہے. اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کا دروازہ آپ کو پکار رہا ہوگا، اے مجھے پڑھنے والے مجھ میں داخل ہو جا. اللہ ہم سب کو اس دروازے میں بھی داخل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اے اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.